مصطفیٰ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین، شہنشاہ بطحا، تاجدار مدینہ، احمد مصطفیٰ، محمد مجتبی، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے سلسلے میں 102 ویڈیوز الحمدللہ پیش کی جا چکی۔ ان 102 ویڈیوز میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ سے لے کر فتح مکہ تک کے واقعات کو بتانے کی، سنانے کی کوشش کی گئی۔ گزشتہ ویڈیو میں ہم نے فتح مکہ کے اس عظیم الشان اور شاندار واقعے کی شروعات کی تھی۔ فتح مکہ ہجرت کے 8ویں سال پیش آنے والا ایک سنہرا باب ہے، ایک تاریخی سفر ہے، ایک شاندار فتح ہے جو اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو عطا فرمائی۔ بنو خزاعہ کے لوگوں پر بنو بکر کے لوگوں نے حملہ کر دیا، اس قبیلے نے حملہ کر دیا، اور اس قبیلے کا ساتھ مکہ کے مشرکوں نے دیا، ان قریشیوں نے دیا جنہوں نے یہ عہد کر لیا تھا، جنہوں نے باضابطہ اس معاہدے پر دستخطیں کی تھیں جس میں یہ لکھا تھا کہ ہم 10 سالوں تک آپس میں کوئی لڑائی نہیں لڑیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے حلیف تھے بنو خزاعہ، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے درخواست کی، گزارش کی، شکایت کی کہ ہمارے اوپر حملہ کیا گیا ہے، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ہماری مدد کریں۔ آپ علیہ السلام کو لڑائی جھگڑا پسند نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امن و امان کے، انصاف کے داعی ہیں، اور انصاف کو پھیلانے کے لیے، امن کو پوری دنیا میں عام کرنے کے لیے تشریف لائے۔ ایسی واضح علامتوں کے باوجود آپ علیہ السلام نے اپنے قاصد کو مکۃ المکرمہ بھیجا، اور باضابطہ ان کے سامنے 3 باتیں رکھی گئیں کہ تم ان 3 باتوں میں سے کوئی ایک بات مان لو۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس معاہدے کو توڑ چکے ہیں، اب ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی معاہدہ نہیں۔ بعد میں انہیں اپنی اس بات پر پچھتاوا ہوا۔ ابو سفیان کو مدینۃ المنورہ بھیجا گیا، انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ کر درخواست کی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں دوبارہ اس معاہدے کی تجدید کے لیے آیا ہوں، درخواست ہے، گزارش ہے کہ آپ ہمارے اوپر کوئی حملہ نہ کریں، ہمارے خلاف کوئی ایکشن نہ لیں، اس معاہدے پر ہم باقی رہنے کے لیے تیار۔ آپ علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ابو سفیان حضرت ابو بکر کے پاس گئے، حضرت عمر کے پاس گئے۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی فیصلہ کر لیا ہے تو ہم میں سے کوئی بھی آپ علیہ السلام کو اس فیصلے سے روک نہیں سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ابو سفیان نے کہا، عمر ہمارے اوپر رحم کرو، جنگ کی نوبت نہ آنے دو، لڑائی جھگڑے کی نوبت نہ آنے دو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کر دو اور اس پرانے معاہدے پر ہمیں دوبارہ باقی رہنے کی اجازت دے دو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کیا بات کرتے ہو، ہم تو تیار ہیں جنگ کے لیے، لڑائی کے لیے۔ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا تو بہت اچھا فیصلہ ہے، ہم ساتھ دیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے سفارش کی، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، وہاں بھی یہی کہنے لگے آپ سفارش کر دیجئے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ 5 سال کے چھوٹے بچے ہیں، وہاں کھیل رہے تھے۔ ابو سفیان نے کہا، اس چھوٹے بچے کا تمہیں واسطہ ہے، اس کے ذریعے سے سفارش کرا دو، یہ بچے کو ہم سردار مان لیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، اس بچے کا ان ساری باتوں سے کیا تعلق ہے؟ حضرت علی سے ابو سفیان نے مشورہ کیا کہ اگر تم لوگ کوئی سفارش نہیں کر سکتے ہو
تو تم ہی بتاؤ کہ ان حالات میں مجھے کیا کرنا چاہیے، ہم مکہ کے کافروں کو، مشرکوں کو، قریش کے لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ ایسا لگتا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکۃ المکرمہ پر حملہ کرنے کا ارادہ کر لیا، تم بتاؤ ہمیں کیا قدم اٹھانا چاہیے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا، تم خود سردار ہو، بڑے آدمی ہو، جاؤ مسجد میں ٹھہر کے اعلان کر دو کہ ہم اس معاہدے کی تجدید کرنے کے لیے آئے ہیں، ہم اس معاہدے پر باقی ہیں، ہم نے اس معاہدے کو توڑا نہیں ہے، ہم اس معاہدے پر باقی ہیں، اعلان کر دو۔ ابو سفیان نے کہا کیا میرے اس اعلان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تسلیم کر لیں گے؟ حضرت علی نے فرمایا یہ مجھے نہیں پتا، جو بات میرے ذہن میں آئی ہے میں نے وہ بات تمہیں بتا دی ہے، وہ مشورہ تمہیں دے دیا۔ ابو سفیان نے مسجد میں جا کر اعلان کیا، اے مسلمانوں، ہم صلح حدیبیہ کی شرطوں پر باقی ہیں، ہم اس معاہدے پر باقی ہیں، ہم نے معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کی، ہم نے معاہدے کو توڑا نہیں، ہماری درخواست ہے کہ ہمارے اوپر کوئی حملہ نہ کیا جائے۔ کسی مسلمان نے کوئی جواب نہیں دیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا، ابو سفیان مایوس ہو کر چلے گئے۔ مکہ کے مشرکوں نے پوچھا بات کیا ہے، ماجرا کیا ہے، کیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہاری بات مان لی ہے؟ کیا وہ اس عہد پر، اس معاہدے پر قائم ہیں، یا انہوں نے بھی یہ سمجھ لیا ہے کہ معاہدہ ہم نے توڑ دیا؟ ابو سفیان نے سارا قصہ سنا دیا۔ مکہ کے ان مشرکوں نے کہا کہ علی نے تو تمہیں پاگل بنا دیا، بے وقوف بنا دیا، جب محمد مصطفیٰ کی طرف سے کوئی جواب نہیں دیا گیا، اس کا مطلب یہی ہے کہ اب وہ ضرور ہمارے اوپر حملہ کریں۔ مکہ کے لوگ کشمکش میں ہیں، اعلان بھی نہیں کیا گیا جنگ کا، اور صاف بولا بھی نہیں گیا کہ ہم جنگ نہیں کریں گے، اس معاہدے پر باقی ہیں، پریشان ہیں کہ آخر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان کیا ایکشن لیں گے، کیا قدم اٹھائیں گے، کیا پلان کریں گے، کیا منصوبہ بنائیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جنگ کی تیاری کا حکم دے دیا، لیکن کسی صحابی کو یہ نہیں بتایا کہ ہمیں کس سے جنگ کرنا ہے، کہاں سفر کرنا ہے۔ اتنا خفیہ آپ علیہ السلام نے اپنے پلان کو رکھا، اپنی ترتیب کو، اپنے منصوبے کو رکھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جیسے محبوب صحابی کو بھی نہیں پتا کہ آپ علیہ السلام کا ارادہ کیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تشریف لائے، اپنی بیٹی کو اما جان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو دیکھا کہ وہ لباس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکال کے رکھ رہی ہیں، جنگی ہتھیار کو ایک جگہ جمع کر رہی ہیں، سامان سفر تیار کیا جا رہا ہے۔ اما جان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پوچھا بیٹا کیا بات ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں سفر کرنا چاہتے ہیں؟ فرمایا جنگ کا سفر ہے۔ کیا کوئی راستہ بتایا گیا ہے، کیا کوئی قبیلہ بتایا گیا ہے جہاں ہمیں لڑنا ہے؟ فرمایا کہ یہ تو مجھے بھی نہیں پتا ہے، حضرت عائشہ کو بھی نہیں پتا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بھی نہیں پتا۔ آپ علیہ السلام نے یہ ارادہ کر لیا تھا کہ ہم انتہائی خفیہ طریقے سے ان کے اوپر حملہ کریں گے، اور ایسے وقت میں حملہ کریں گے جب وہ بالکل تیار نہ ہو، ان کی طرف سے کوئی ری ایکشن سامنے نہ آئے، وہ حملے کا جواب نہ دے سکیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے یہ تو فرما دیا کہ جنگ کرنا ہے، لیکن کہاں جانا ہے، کس راستے سے جانا ہے، کس کے اوپر حملہ کرنا ہے، کس سے لڑنا ہے، یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئر نہیں کی۔ ایک صحابی ہیں حضرت حاتب ابن ابی بلتع رضی اللہ عنہ، بدری صحابی ہیں، جنگ بدر میں انہوں نے شرکت کی، ہم نے یہ واقعہ پہلے بھی سن لیا۔ انہوں نے مکۃ المکرمہ سے آنے والی ایک خاتون کے ذریعے سے ایک خط مکہ کے لوگوں کو بھیج دیا۔ اس خط میں یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ دیکھو تم لوگ جنگ کے لیے تیار رہو، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک زبردست لشکر کے ساتھ
تمہارے اوپر حملہ کرنے والے ایسا لشکر ہے جس سے تم لڑائی نہیں کر سکتے، جس سے تم مقابلہ نہیں کر سکتے۔ وہ عورت اس خط کو لے کے جانے لگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے اطلاع دے دی گئی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا اور بتایا کہ روضہ خاخ نامی ایک علاقہ ہے، وہاں جاؤ، اس خاتون کو، اس عورت کو پکڑو، اس کے پاس ایک خط ملے گا، ایک چٹھی ملے گی، اس خط کو لے کے میرے پاس آ جانا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس علاقے کا رخ کیا، وہاں جا کے اس خاتون کو پکڑا، اس خاتون سے پوچھا گیا، اس عورت سے پوچھا گیا کہ جو خط تمہارے پاس ہے وہ خط ہمارے حوالے کر دو۔ اس نے کہا میرے پاس کوئی خط نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، خدا کی قسم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ تیرے پاس خط ہے تو ضرور تیرے پاس خط ہوگا، اگر تو نے آسانی کے ساتھ وہ خط ہمارے حوالے نہیں کیا تو ہم تیرے ساتھ زبردستی کریں گے اور زبردستی تجھ سے وہ خط وصول کر لیں۔ گھبرا کر اس عورت نے وہ خط حوالے کر دیا۔ وہ خط لے کر حضرت علی رضی اللہ عنہ مدینۃ المنور آئے۔ خط کھول کے دیکھا گیا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ یہ خط حاطب ابن بلتع کی طرف سے ہے۔ صحابہ حیران ہیں، ایسے جلیل القدر صحابی ہیں، ایسے پرانے صحابی ہیں اور انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ خیانت کرنے کی کوشش کی ہے، راز کو فاش کرنے کی کوشش کی ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام چاہتے تھے کہ بے خبری میں مکہ المکرمہ کے لوگوں پر حملہ کیا جائے، لیکن حاطب ابن بلتع نے وہ پلاننگ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارادہ، حملے کے بارے میں وہ اطلاع مکہ کے لوگوں کو پہنچانے کی کوشش کی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ تلوار نکال کے کھڑے ہو گئے، اللہ کے رسول یہ تو منافق ہے، مجھے اجازت دیجئے کہ میں اس منافق کی گردن اڑا دوں۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، عمر تم نہیں جانتے کہ حاطب کا تعلق ان صحابہ میں سے ہے جنہوں نے غزوہ بدر میں شرکت کی، اور اللہ رب العزت نے اعلان کیا ہے کہ غزوہ بدر میں شریک ہونے والوں کی میں نے مغفرت کر دی ہے۔ فَعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ، تم جو چاہے کر لو، کوئی پکڑ نہیں ہوگی۔ یہ تو بدری صحابی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے، وہ خاموش ہو گئے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت حاطب ابن بلتع رضی اللہ عنہ سے وجہ پوچھی کہ تم نے خیانت کیوں کی، تم نے یہ خط مکہ المکرمہ کو کیوں بھیجا، تم نے ہمارے مسلمانوں کے راز کو افشا کرنے کی، فاش کرنے کی کوشش کیوں کی؟ انہوں نے کہا، اللہ کے رسول میں اب بھی سچا مسلمان ہوں، میری بات تو سن لیجئے۔ عرض کیا انہوں نے، اللہ کے رسول میرا خاندان، میری بیوی بچے مکہ المکرمہ میں موجود ہیں، جتنے مسلمان ہیں، جن مسلمانوں کے قبیلے، خاندان، جن کی بیوی بچے وہاں موجود ہیں، ان کو کوئی سپورٹ کرنے والا ہے، ان کی کوئی حفاظت کرنے والا ہے، لیکن میرے بیوی بچوں کی حفاظت کرنے والا کوئی موجود نہیں۔ میں نے یہ سوچا کہ قریش کے لوگوں پر ایک احسان کر دیا جائے تاکہ جب آپ مکہ المکرمہ پر حملہ کریں تو وہ میرے خاندان کے لوگوں کو، میری بیوی بچوں کو کوئی نقصان نہ پہنچائیں۔ اتنا یقین تو مجھے ہے کہ آپ ضرور مکہ المکرمہ کو فتح کر لیں گے، اللہ رب العزت ضرور آپ کی مدد فرمائیں گے، مجھے یہ یقین ہے، میں جانتا ہوں کہ یہ علاقہ، یہ شہر ضرور آپ کے حصے میں آ جائے گا۔ میں بس اتنا چاہتا تھا کہ میرا خاندان، میرا قبیلہ، میرے گھر کے لوگ، میرے بیوی بچے محفوظ رہ جائیں۔ میں ایک احسان ان کے اوپر کرنا چاہتا تھا، اور کوئی مقصد نہیں تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے صحیح بات کہی۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے تنبیہ کی، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اے ایمان والو تم اپنے اور میرے دشمن کو دوست مت بناؤ۔ یہ لوگ تو ایسے ہیں کہ تم اگر ان کے ساتھ حسن سلوک کرو گے، اچھا برتاؤ کرو گے، احسان کرو گے، تب بھی یہ تم سے زیادتی کریں گے، تمہارے خلاف جنگ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس لیے ایسے لوگوں سے کسی قسم کی کوئی دوستی مت رکھو، کوئی تعلق مت رکھو۔ حضرت حاطب ابن ابی بلتع رضی اللہ عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف فرما دیا۔ رمضان المبارک کے مہینے میں 8 ہجری ہے،
رمضان المبارک کا یہ مہینہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاریوں کا حکم دیا، اور رمضان المبارک کی 8ویں 9ویں تاریخ کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے مکۃ المکرمہ کی طرف سفر کرنا شروع کیا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ 10,000 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس سفر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ بعض کتابوں میں لکھا ہوا ہے 12,000 صحابہ تھے۔ یہ ممکن ہے کہ جب مدینہ المنورہ سے نکلے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ 10,000 صحابہ تھے، اور جیسے جیسے آگے بڑھتے گئے دوسرے اور قبیلوں نے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، اور مکۃ المکرمہ پہنچتے پہنچتے 12,000 کی یہ تعداد ہو گئی۔ مکۃ المکرمہ کیسے فتح ہوا، اس سفر میں آگے کیا واقعات پیش آئے، کن لوگوں نے اسلام قبول کیا، اور کیسی شاندار فتح اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی، یہ سارے واقعات ہم انشاءاللہ آگے کی ویڈیوز میں سنیں گے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔